باب القراءة والعرض علی المحدث، استاد کے سامنے حدیث پڑھنا۔ باب القراءة والعرض علی المحدث، استاد کے سامنے۔ باب القراءة، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ القراءة پڑھنا ہے، والعرض اور پیش کرنا ہے، علی المحدث محدث پر، محدث کے سامنے، استاد کے سامنے حدیث پڑھنا، جس کو یہاں پر قراءت علی المحدث اور عرض علی المحدث کو عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں، یعنی قراءت علی المحدث، محدث پر پڑھنا، اور عرض علی المحدث، محدث پر پیش کرنا، یہ دونوں ایک ہی ہے، یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز کے یہ دو نام ہیں۔ یعنی طالب علم کا استاد کے سامنے حدیث پڑھنا اور پیش کرنا، یہ ہے عنوان۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا، وہ طریقہ یہ چلا آتا تھا کہ استاد پڑھتے تھے اور طالب علم سنتا تھا۔ لیکن جب محدثین نے اپنی کتابیں لکھ دی، تو کتابیں لکھنے کے بعد طریقہ بدلا۔ چونکہ سب سے پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ طالب علم پڑھتا تھا اور حضرت یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنتے تھے۔ یہ طریقہ بدل گیا تو لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی، لوگوں نے اشکال اور اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیا حضرت نے نیا طریقہ شروع کر دیا ہے۔ پہلے سے تو طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ استاد پڑھتے تھے اور طالب علم سنتا تھا، اور اب حضرت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ طالب علم پڑھ رہا ہے اور استاد جی سن رہے۔ اس وجہ سے نئے طریقے آنے کی وجہ سے لوگوں میں خلبلی مچی، لوگ اشکال اور اعتراض کرنے لگے، اور جب بھی کوئی نئی بات شروع ہوتی ہے، کوئی نئی بات پیدا ہوتی ہے، تو آپس میں کل خشفشار اور چیمی گوئیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اختلاف ہو گیا، حدیث بیان کرنے کا جو نیا طریقہ شروع ہوا ہے وہ طریقہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ اختلاف ہو گیا۔ اکابر محدثین کے نزدیک یہ طریقہ جائز تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ استاد کا حدیث پڑھنا، شاگرد کا سننا، یا شاگرد کا حدیث پڑھنا، پیش کرنا اور استاد کا سننا دونوں جائز ہیں، اور دونوں کا ایک ہی درجہ ہے، دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔ پھر یہ بات شروع ہوئی کہ ان میں سے اولا کیا ہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ استاد کا پڑھنا اولا ہے، کیونکہ استاد ٹھیک پڑھے گا اور طالب علم غلطی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے استاد اصلاح نہ کر سکے۔ جب طالب علم غلط پڑھ رہا ہے اور توجہ نہیں گئی اس طرف، جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو سکی، اس لیے استاد کا پڑھنا اولا ہے، کیونکہ استاد ٹھیک پڑھے گا، غلط نہیں پڑھے گا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ طالب علم کا پڑھنا بہتر ہے، جو اب نیا طریقہ شروع ہوا ہے، کیونکہ طالب علم غلطی کرے گا تو استاد بھی ٹھیک کرائے گا، استاد اس کی تصحیح کر دے گا، اور استاد بھی اگر غلطی کر دے گا، اگر استاد پڑھے اور استاد غلطی کر دے تو طالب علم کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ طالب علم اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا، کیونکہ طالب علم تو جانتا ہی نہیں ہے۔ غرض حاصل یہ ہے کہ پہلے سے طریقہ یہ تھا کہ استاد پڑھا کرتے تھے، طالب علم سنتا تھا، اور اب یہ طریقہ چلا امام مالک سے، جب سے کتابیں حدیث کی لکھی گئی، کہ طالب علم پڑھتا ہے اور استاد صاحب سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، تو حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے بتلا دیا کہ طالب علم کا پڑھنا اور استاد کا سننا یہ سب کے سب کیا ہے،
جائز ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث دیکھیے ترجمے کے ساتھ، باب القراءۃ والعرض علی المحدث، قراءت اور عرض محدث پر قراءت اور عرض کے بیان میں۔ ورأى الحسن، یہ حضرت حسن بصری ہے، ورأى الحسن والثوری، سفیان ثوری، ومالک، اور مالک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، القراءۃ دیکھتے ہیں، رأى الحسن، حسن نے دیکھا، ثوری اور مالک نے دیکھا، یعنی سمجھا، قرار دیا۔ حضرت حسن بصری، سفیان ثوری اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے القراءۃ، قراءت کو جائز قرار دیا۔ جائزتاً کیا قرار دیا؟ جائز قرار دیا کہ جائز ہے، سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ العالم، اور بعض نے، بعض سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے، اے شیخ الحمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے امام حمیدی، امام حمیدی بعض سے مراد ہے۔ حضرت علامہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قراءت علی العالم، قراءت علی الشیخ جائز ہے کہ طالب علم پڑھے اور استاد سنتا رہے، یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل میں زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، جو حدیث آگے چل کر کے آ رہی ہے۔ فہذا قراءۃ بحدیث زمام بن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کا حدیث سے میں ترجمہ کرا رہا ہوں، دیکھیے غور سے سنیے۔ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زمام بن ثعلبہ نے کہا تھا، اللہ امرکا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان نصلی الصلوات، کہ ہم نماز پڑھیں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم۔ قال، تو حضرت امام حمیدی کہتے ہیں فہذہ، تو یہ، یعنی حضرت زمام بن ثعلبہ کا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنا کہ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے، یہ کہنا قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پر کیا ہے؟ قراءت کرنا ہے، استاد اور شیخ کے سامنے پڑھنا ہے۔ اخبر زمام القوم بذالک، زمام نے اپنی قوم کو، زمام بن ثعلبہ نے اپنی قوم کو اس بات کی خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ فاجازوہ، قوم نے اس کو کیا کیا؟ جائز قرار دیا۔ یعنی زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تصدیق کر کے ساری باتیں اپنے قوم سے بیان کی تو قوم نے ان کو مان لیا۔ قوم کا ان کو ماننا یہ دلیل ہے کہ زمام بن ثعلبہ کا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں پیش کرنا بالکل صحیح تھا، اور اس طرح بیان کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ واحتج مالک بالشک، اور شک کے ذریعے امام مالک نے احتجاج کیا ہے۔ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے شک بالفتح، فتح کے ساتھ۔ شک کے معنی کیا ہے؟ دستاویز، کیا؟ دستاویز۔ اب یہ جو لفظ ہے چیک کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ ایک شخص نے کسی سے کوئی مکان خریدا، اس کے دستاویز لکھے گئے، دستاویز لکھا گیا، منشی نے وہ دستاویز سب کو سنایا، یہ ہے شک۔ بائع اور مشتری کو بھی اور گواہوں کو بھی 20 سال بعد مکان کے سلسلے میں بائع اور مشتری میں جھگڑا ہو گیا تو گواہ کورٹ میں گواہی دے سکتا ہے، کیونکہ ان کا لکھا ہوا دستاویز پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ کہ پڑھ کر جو سنایا گیا یہ قراءت علی المحدث کی نظیر ہے۔ کیا ہے؟ قراءت علی المحدث کی نظیر ہے، قراءت المحدث کی نظیر ہے، اس لیے کہ گواہوں نے خود اس دستاویز کو نہیں پڑھا بلکہ منشی نے پڑھ کر کے سنایا، پھر بھی یہ گواہ کورٹ میں جا کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ زمین اسی کی ہے، دستاویز میں ہم نے پڑھا ہے، یعنی ہمارے سامنے دستاویز پڑھا گیا ہے۔ وحتج مالک بالشک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شک اور دستاویز سے دلیل بیان کی ہے۔ یقرأ علی القوم، کی جو قوم کے سامنے کیا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ فیقولون، تو گواہ کہتے ہیں اشہدنا فلان، کہ ہمارے سامنے فلاں نے گواہی دی۔ ویقرأ علی المقری، اور مقری پڑھنے والے پر خود پڑھا جاتا ہے۔ فیقول القاری، تو قاری کہتا ہے، متعلم کہتا ہے اقرانی فلان، کہ فلاں نے مجھے پڑھایا ہے۔ ایک طالب علم نے کسی قاری کو قرآن پڑھ کر سنایا، جب طالب علم فارغ ہوگا اور دوسروں کو پڑھائے گا تو کہے گا اقرانی فلان، کہ فلاں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، حالانکہ قاری صاحب نے پڑھایا نہیں، قاری صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا اس کے سامنے، اس بچے نے، اس طالب علم نے خود پڑھا ہے، پھر بھی اس کے باوجود کہتا ہے کہ فلاں قاری صاحب نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ اور قرآن
فلاں قاری صاحب نے مجھے کیا کیا ہے، قرآن پڑھایا ہے، تو یہ عرض علی القاری کی بنیاد پر ہی اقرانی فلان کہا جا سکتا ہے۔ تو جب قرآن میں عرض علی القاری ہے کہ قاری صاحب نے اس کو کچھ پڑھایا نہیں بلکہ طالب علم نے یاد کر کے خود سنایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ طالب علم کہتا ہے فلاں نے مجھے حفظ کرایا ہے، فلاں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، تو حدیث میں تو بدرجہ اولا عرض علی المحدث کیا ہے، جائز ہے۔ وہاں یہ کہنا جائز ہوگا کہ حدثنی فلان کہ فلاں نے مجھ سے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث آ رہی ہے، اور اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت حسن بصری کی ہے۔ قال حضرت حسن بصری کہتے ہیں لا باس بالقراءۃ علی العالم، کوئی حرج نہیں ہے عالم پر قرات کرنے میں۔ کیا کہتے ہیں، طالب علم استاد کے سامنے حدیث پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، باب جب شروع ہوا تو وہاں پر حسن بصری کا یہ قول آیا، لیکن یہاں پر کیسے آ رہا ہے، سند کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں پر۔ وحدثنا عبد اللہ بن موسی عن سفیان قال اذا قرأ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، کہ جب محدث پر پڑھا یعنی استاد کے سامنے حدیث پڑھی تو کوئی حرج نہیں کہ وہ حدثنی کہے، کوئی حرج نہیں، وہ کہہ سکتا ہے۔ یہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ طالب علم استاد کو حدیث پڑھ کر سنائے تب بھی کیا کرتا ہے، یہ حدثنی کہہ سکتا ہے کہ حدثنی فلان۔ قال کہتے وہ سمیعت ابا عاصم، کہ میں نے ابو عاصم کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں سمیعت، میں نے سنا ابو عاصم کو کہتے ہوئے۔ ابو عاصم کا نام دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے ضحاک بن مخلع الشیبانی، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد نہیں ہے، اس لیے سند میں کیا ہو جائے گا، انقطاع ہو جائے گا۔ ابو عاصم امام بخاری کو استاد نہیں ہے، درمیان میں سے اپنے استاد کو ختم کر دیا ہے، اس وجہ سے انقطاع ہو جائے گا۔ یقول ابو عاصم کہتے ہیں ان مالک و سفیان، امام مالک و سفیان سے نقل کرتے ہوئے کہ القراءۃ علی العالم، کہ عالم پر قرات کرنا، و قراءتہ اور عالم کا قرات کرنا، سواء کیا ہے، برابر ہے۔ یعنی استاد کے سامنے طالب علم پڑھے یا طالب علم کے سامنے استاد پڑھے، طالب علم پڑھے یا استاد پڑھے، دونوں کے دونوں برابر ہے۔ جب دونوں برابر ہے تو دونوں صورت میں حدثنی کہا جا سکتا ہے، اور حدثنی کہنا کیا ہے، جائز ہے۔ یہی باب سے بتلایا جا رہا ہے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث آ رہی ہے، اور اگلی جو حدیث آ رہی ہے وہی زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید المقبوری، هو المقبوری لکھا ہوا ہے تو هو المقبوری، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سعید مقبوری ہے۔ یہ مقبوری اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کی قبر، ان کا جو گھر ہے، گھر قبرستان کے پاس ہے، ان کا گھر قبرستان کے پاس ہے، اور قبرستان کو مقبرتن کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقبوری کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبر کھودنے والے اس لیے مقبوری کہا جاتا ہے، قبر کھودنے والا نہیں، بلکہ قبرستان کے پاس ان کا گھر ہے تو گویا یہ قبرستان والے ہوئے، قبر والے ہوئے، اس وجہ سے ان کو مقبوری کہا جاتا ہے، سعید مقبوری۔ ٹھیک ہے، یہ ان شریک ابن عبداللہ ان ابی نمر انہ سمع انس بن مالک، یہ انس بن مالک کی حدیث ہے، یقول کہتے ہیں بینما، ایک مرتبہ، نحن ہم لوگ، جلوس بیٹھے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں۔ ترجمہ کرا رہا ہوں، ترجمہ کے ساتھ ہی ضمنی باتیں آ جائیں گی، الگ سے نہیں سمجھایا جائے گا۔ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، کہاں پر، مسجد میں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا یہ کون آدمی ہے، یہ آدمی ہے زمام بن ثعلبہ، جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اور یہ زمام بن ثعلبہ جو ہے قبیلہ بنو سعد بن بکر کے رہنے والے تھے۔ یہ قبیلہ بنو سعد بن بکر وہی قبیلہ ہے
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، یعنی دائی حلیمہ کیا کہتے ہیں اسی قبیلے سے تھیں. تو یہ یعنی زمام بن ثعلبہ قوم کا وافد بن کر کے آئے تھے. اور کہاں آئے تھے؟ مدینہ منورہ آئے تھے، یا مکہ میں آئے تھے، یا جعرانہ میں آئے تھے، یا طائف میں آئے تھے. یقین سے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے. البتہ پہلے ایک حدیث آئی کہ نجد سے ایک صاحب آئے تھے. اللہ جانے، پتہ نہیں اچھی طرح، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ والا واقعہ جو نجد سے آنے والا واقعہ ہے وہ، اور یہ واقعہ جو یہاں پر آ رہا ہے، سمجھ رہے، یہ دونوں ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ ہے، پتہ نہیں پکا. شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے تحفۃ القاری میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں جو زمام بن ثعلبہ کا واقعہ آ رہا ہے یہ، اور پیچھے جو واقعہ آیا کہ نجد سے ایک آدمی آیا تھا، وہ دونوں کے دونوں الگ الگ واقعے ہیں، دونوں الگ واقعات ہیں. پھر یہاں پر آیا مسجد میں. یہ جو مسجد ہے، مسجد سے مسجد نبی مراد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو جہاں بھی آپ کا خیمہ ہوتا اس کے قریب کوئی جگہ ہموار کر کے عارضی مسجد بنا لی جاتی تھی. سب صحابہ وہیں نماز ادا کرتے تھے، تو اس کو بھی مسجد کہتے تھے. لہذا مسجد کے قرینے سے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد نبوی میں آئے ہوں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ ایسا اختلاف بھی نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا کوئی ضروری ہو، اس کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، جس مسجد میں بھی آئے. اچھا، یہاں پر چلیے اچھا ترجمہ کراتے ہیں، پھر کچھ باتیں آئیں گی تو بتلاتے ہیں. دخل فی المسجد، دخل رجل، ایک آدمی آیا، سمجھ رہے، ایک آدمی آیا، علی جمل، اونٹ پر سوار ہو کر کے. کس پر؟ اونٹ پر سوار ہو کر کے. فاناقہ فی المسجد، تو انہوں نے مسجد میں کیا کر دی؟ اونٹ کو بیٹھا دیا. ثم عقلہ، پھر اس کو باندھ دیا. ثم قال لهم، پھر ان لوگوں سے کہا، ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ، در حالانکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بین ظہرینہم، ان کے درمیان ان کے بازو میں بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقلنا، ہم نے کہا، ھذا الرجل ابیض المتکئ، یہ گورے ٹیک لگائے ہوئے آدمی، ابیض گورے اور المتقی ٹیک لگائے ہوئے. فقال له الرجل، آدمی نے اس سے کہا، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے. تو عبد المطلب کے بیٹے نہیں تھے بلکہ عبد المطلب کے پوتے تھے، اور پوتے کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قد اجبتک، میں نے تمہارا جواب دے دیا، یعنی میں تمہارے جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، جو سوال کرنا ہے سوال کرو، یہ مطلب ہے. فقال له الرجل، تو اس آدمی نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انی سائلک، میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، میں آپ سے پوچھوں گا، سوال کروں گا. فمشدد علیک فی المسألۃ، تو میں سوال کرنے میں آپ پر سختی کروں گا آپ سے سوال کرنے میں. یعنی تمہیں دیہاتی آدمی ہو، ادب وغیرہ معلوم نہیں ہے، جو پوچھنا چاہیے میں وہ بھی پوچھ سکتا، جو نہیں پوچھنا چاہیے میں وہ بھی پوچھ سکتا ہوں. تو پتہ نہیں کیسا سوال کروں گا، شاید آپ کو ایسا لگے کہ میں سختی کر رہا ہوں، سختی والا سوال ہے، تو اب اس کو برا نہیں مانیے گا، یہ مطلب ہے. فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ اپنے نفس میں میرے لیے برا مت سمجھیے گا. فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سل، پوچھو، اما بدأ لک، جو تیرے سامنے ظاہر ہے، واضح ہے، جو تیرے سامنے ظاہر ہے، تو تیرے سامنے واضح ہے. فقالت، اس نے کہا، اسألک بربک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں تیرے رب کے بارے میں، ورب من، اور اس کے رب کے بارے میں، قبلک من، ورب من قبلک، جو آپ سے پہلے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن یہ لفظی ترجمہ نہیں کریں گے. کیوں؟
یہاں پر لفظی ترجمہ اس لیے نہیں کریں گے کہ سوال کرنا نہیں ہے، یہ قسم دینا ہے، سمجھ رہے، قسم دینا ہے۔ اسألو کا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابا قسمیہ، تجھے تیرے رب کی قسم، و رب من، اور ان لوگوں کی قسم، ان لوگوں کے رب کی قسم، قبل کا جو آپ سے پہلے ہے، جو آپ سے پہلے ہے۔ فقال له الرجل، یہ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر۔ ارسلہ کتنا سارا ترجمہ ہوگا، بھیجنا اور رسول بنانا دونوں ترجمہ کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر الی الناس کلہم، تمام لوگوں کے پاس؟ فقال، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم نعم، جی ہاں، ٹھیک، اتنا ترجمہ کریں گے اس کا۔ فقال، پہلے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ جو نبی اور رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا بھی ہے یا بس ایسے ہی دعویٰ کر دے رہے ہو؟ یہ سوال کیا، یہ کیا کہ انہوں نے سوال کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، اللہ کی قسم ہاں، اللہم نعم، اللہ کی قسم ہاں، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی قسم کھائی تھی۔ فقالا، تو کہنے لگے، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ ہمارا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ان تصلی یا ان نصلی صلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، کہ آپ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں۔ فقالا، کہنے لگے وہ، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ ہمارا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کو ان تصوم ھذا الشہر، کہ آپ روزہ رکھیں اس مہینے کا، من السنۃ، سال میں سے اس مہینے کا روزہ رکھیں۔ اچھا دیکھیے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً رمضان کا مہینہ ہوگا، اسی کا اس مہینے کا روزہ رکھیں۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں۔ قالا، تو وہ آدمی کہنے لگے، انضمام بن ثعلبہ کہنے لگے، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ ہمارا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے انتا خود ہادی صدقہ، کہ آپ یہ زکوٰۃ وصول کریں، من اغنیائنا، ہمارے مالداروں سے، فتقسمہا، پھر آپ اس کو تقسیم کر دیں، علی فقرائنا، ہمارے غریبوں پر، ہمارے فقیروں پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا آمنت بما جیت بھی، میں ایمان لایا اس چیز پر جو آپ لے کر کے آئے ہیں، وانا رسول، کیا کہا؟ اس سے یہاں یہ بھی احتمال پیدا ہوتا ہے، آمنت باللہ بھی کہا رہا ہے، اس سے احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایمان لائے ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے ایمان لا چکے ہوں اور اب یہ جملہ کہا کہ تجدید ایمان کر رہے ہوں، سمجھ رہے کہ ایمان پہلے لا چکے ہیں اور ابھی تجدید کر رہے ہیں، یعنی ایمان سابق کی خبر دے رہے ہیں حضرت امام بن ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ حضرت مقید رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی اور قاضی عیاض کا مختار قول یہی ہے کہ یہ امام بن ثعلبہ اپنے پچھلے ایمان کی خبر دے رہے ہیں، ابھی ایمان لا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ابھی ایمان لا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے جو ایمان لا چکے ہیں اسی ایمان کو کیا کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ قرطبی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، آمن تو انشاء ایمان ہے، ابھی ایمان لا رہا ہے، وہ ابھی ایمان قبول کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں آمن تو کو تجدید ایمان پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ابھی ایمان لا رہا ہے۔ وانا رسول من ورائی، اور میں قاصد ہوں، ڈاکیا ہوں، مخبر ہوں، خبر دینے والا ہوں، من ان لوگوں کا ورائی جو میرے پیچھے ہیں، یعنی میرے پیچھے جو میری قوم کے لوگ ہیں میں ان کو جا کر کے خبر دوں گا، میں ان کا قاصد ہوں۔ وانا زمام بن ثعلبہ، اور میں زمام بن ثعلبہ، اخو بنی سعد بن بکر، قبیلہ بنو سعد بن بکر کا بھائی، سمجھ رہے، بنو سعد کا ایک
یہ بنو سعد، یہ انہوں نے کہا کہ میں زمام بن ثعلبہ ہوں اور قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتا ہوں. یعنی قبیلہ بنو سعد کے انہوں نے ذکر کیا. قبیلہ بنو سعد کا جو یہ خاندان ہے یہ قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اماں دودھ پلانے والی مرضیہ حلیمہ سعدیہ ہے وہ اسی قبیلے سے تھی. اور حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کا یہ نام اسی وجہ سے ذکر کیا شاید کہ اس تعارف سے، یہ بات بولنے سے کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا اظہار ہو جائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یعنی زمام بن ثعلبہ پر مکمل توجہ دیں اور ان کو اچھی طرح بات سمجھائیں اور بتلائیں. ٹھیک ہے. تو آگے چلیے. وانا زمام بن ثعلبہ اخو بنی سعد بن مکہ رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلمان بن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. روایت کیا اس کو موسیٰ بن اسماعیل نے، علی بن عبد الحمید نے سلیمان بن ثابت سے، انہوں نے حضرت انس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہذا اس کو. مذکورہ یہ جو حدیث آئی ابھی، اس حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل، علی بن عبد الحمید بھی نقل کرتے ہیں. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ کی جس روایت کا حوالہ دیا اس کی سند، اس کو سند کے ساتھ لائے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ بن اسماعیل کی حدیث فوراً لائے ہیں، اس کے بعد دیکھیے موسیٰ بن اسماعیل کی حدیث آ رہی ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ہے، قال حدثنا سلیمان بن مغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس قال. ٹھیک ہے، تو فوراً حدیث آ رہی ہے. جب فوراً حدیث سند کے ساتھ آ رہی ہے تو یہاں پر پھر موسیٰ بن اسماعیل کے حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو پھر یہ حوالہ کیوں دیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث عام طور پر بخاری کے نسخوں میں نہیں ہے. یہ جو حدیث اب آ رہی ہے، اب آگے جو حدثنا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر بخاری کا جو نسخہ ہے اس بخاری کے نسخے میں کیا کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں. صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرت علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نسخے میں ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کے نسخے میں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد یعنی سلیمان بن مغیرہ جو اس حدیث کے راوی ہے، اس درجے کے راوی نہیں ہے کہ ان کی روایت بخاری میں لائی جائے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً روایت ذکر کی ہے، مگر حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گرفت کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن مغیرہ کی روایت باب یرد المصلی من مر بین یدیہ، وہاں پر اس حدیث کو لایا ہے. کس کی حدیث کو؟ سلیمان موسیٰ بن اسماعیل کی حدیث کو. یہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد الاستاد کیا کہتے ہیں اسماعیل سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کو. ٹھیک ہے، اس لیے جواب یہاں پر یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ حضرت نے بعد میں یہ حدیث پڑھائی ہو، کیونکہ حضرت علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں بخاری شریف پڑھی ہے. اس زمانے میں اساتذہ کتابوں میں کمی بیشی کرتے رہتے تھے، اب تو کمی بیشی نہیں کر سکتے. اگر یقین سے بھی ثابت ہو جائے کہ حدیث امام بخاری نے یہاں پر یہ نہیں لکھی ہے، نہیں لکھوائی ہے، تب بھی اس حدیث کو ہم بخاری سے نہیں نکال سکتے. ہے تو ہے، پہلے کیا ہوتا تھا نکال دیا جاتا تھا. اس لیے فربری کے نسخے میں یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اخیر زمانہ گزرا ہے، اخیر زمانے ممکن ہے انہوں نے یہ حدیث لکھائی ہو اور کیا کہتے ہیں رجمالاً سند بھی آ گئی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اب کیا کہتے ہیں اگلی حدیث دیکھ لیجئے ترجمہ کے ساتھ. عن انس قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں منع کر دیا گیا قرآن میں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، پوچھیں. وَكَانَ يُعْجِبُنَا،
اور ہمیں اچھا لگتا تھا، بھلا لگتا تھا. کیا بھلا لگتا تھا؟ کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کیا کرے؟ سوال کرے. کیا کرے؟ سوال کرے. اچھا، حضرات صحابہ کو جو منع کیا گیا تھا وہ سورۃ المائدہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 101 ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 101. مجھے وہ کیا کہتے ہیں آیت یاد نہیں آ رہی ہے، تو میں وہ آیت کھول کر کے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ابھی کچھ نہیں بول رہا ہوں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 ہے، جس میں صحابہ کرام کو یہ کیا کہتے ہیں منع کر دیا گیا ہے یہ کرنے سے، سوال کرنے سے. 101 سورۃ المائدہ 101 یہ ہے. میں نے وہ آیت کھول لی ہے اپنے سامنے، میں آیت بھول گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤہم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. یہ آیت کریمہ یہاں کیا گیا؟ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، کہ تم بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ کرو. ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے وہ چیز ظاہر کر دی گئی، تسؤہم، تم کو کیا سمجھو گے؟ برا سمجھو گے. تو اس آیت میں چونکہ صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا تھا سوال پوچھنے سے، اسی کا تذکرہ یہاں پر حضرت انس کرتے ہیں کہ نہینا فی القرآن، ہمیں منع کر دیا گیا تھا قرآن میں، ان نسأل، کہ ہم پوچھیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سوال کرنے جب منع کر دیا گیا تھا تو ہم نہیں پوچھتے تھے، ہم سوال نہیں کرتے تھے. البتہ ہمیں یہ اچھا لگتا تھا کہ کوئی آدمی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، دین کی کچھ بات پوچھے، تاکہ ان کے سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ دینی باتیں معلوم ہو. وَكَانَ يُعْجِبُنَا، اور ہمیں اچھا لگتا تھا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل، کہ آئے من اہل البادیۃ، دیہات میں سے، الرجل آدمی، العاقل جو عقل والا ہو، عقل مند ہو، فیسألہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، ونحن نسمع، اور ہم سن رہے ہوں. فجاء رجل، تو آیا ایک آدمی، من اہل البادیۃ، دیہات میں سے. کہاں سے؟ دیہات میں سے. تو فقالا، تو کہنے لگے، اتانا رسولوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا آیا تھا ہمارے پاس آپ کا قاصد، فاخبرنا، انہوں نے خبر دی، انک نبی، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، آپ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. قال صدقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچی بات کہی ہے. قال فمن خلق السماء، تو سوال کیا اس آدمی نے، آسمان کو کس نے بنایا؟ قال اللہ عز وجل، تو انہوں نے جواب دیا اللہ عز وجل نے بنایا ہے. قال، انہوں نے سوال کیا فمن خلق الارض والجبال، کس نے زمین اور پہاڑوں کو بنایا ہے؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے بنایا ہے. قال فمن جعل فی المنافع، تو اس میں منافع کس نے رکھے؟ قال، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ عز وجل. قال، اس آدمی نے کہا فبالذی، تو قسم ہے اس ذات کی، خلق السماء، جس نے آسمان پیدا کیا، وخلق الارض، اور زمین پیدا کی، ونصب الجبال، اور پہاڑ گاڑ دیے، وجعل فیہا المنافع، اور زمین میں منافع اور نفع والی چیزیں بنائی. اللہ ارسلک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے.
یہ انہوں نے سوال کیا. قال نعم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں. قال زعم رسولک، تیرے قاصد نے یقین سے کہا کہ ان علینا 5 صلوات، کہ ہمارے ذمے 5 نمازیں، وزکاتن فی اموالنا، اور ہمارے مال میں زکات ہے. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ، سچ بات کہی. قال بالذی، کہنے لگے قسم اس ذات کی، ارسلک اللہ، کہ جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اللہ امرکا بہذا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا. قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں. قال، دیہاتی کہنے لگا زعم رسولوں کا، تیرے قاصد نے یقین سے کہا، ان علینا صوم شہرین، کہ ہمارے اوپر 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، فی سنتنا، ہمارے سال میں. قال صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بات کہی ہے. قال فبالذی، تو آدمی کہنے لگا قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو رسول بنایا، اللہ امرکا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے بہذا، ان باتوں کا، 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا. قال، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم. قال، دیہاتی کہنے لگا وزعم رسولوں کا، تیرے قاصد نے گمان کیا، ان علینا حج البیت، کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستے کی قدرت رکھے، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ بیت اللہ جا سکے اور حج کر سکے. قال صدقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہا ہے. قال فبالذی، قسم اس ذات کی، ارسلکا، جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، یعنی حج کرنے کا حکم دیا ہے. قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں. قال فوالذی بعثک بالحق، تو اس آدمی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا، لا ازید علیہن شیئا، میں اس پر کچھ نہیں بڑھاؤں گا، ولا انقص، اور میں کم بھی نہیں کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صدقہ، اگر سچی بات اس نے کہی ہے، لا يدخلن الجنہ، تو ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. پہلے بتلایا گیا تھا کہ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے نمائندے تھے، تو ان کے جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے یہ باتیں بتلائیں تو کم و بیش میں اس میں نہیں کروں گا، کم و بیش کیے بغیر میں اپنی قوم کو بتلاؤں گا، اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ کروں گا اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی کمی کروں گا. اور بادشاہ رین نے اس کے مطلب بیان کیا ہے کہ بس میں اتنے ہی احکام پر عمل کروں گا جو آپ نے بتلائے، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. ٹھیک ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ بعض شارعین کا یہ مطلب بیان کرنا کہ میں اتنے ہی پر عمل کروں گا، نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ اس پر کم کروں گا، یہ مطلب بیان کرنا صحیح نہیں ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جنت کی بشارت دی. جنت کی کیوں بشارت دی؟ ما قبل میں آ گئی تھی یہ بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، بات چیت کی، تو بات چیت کرنے اور گفتگو کرنے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قلبی کیفیت، قلبی حالت معلوم ہو گئی. تو قلبی کیفیت اور حالت کی معلوم ہونے کی وجہ سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایمان پر استقامت کے ساتھ زندہ رہے گا اور یہ پھر جنت میں جائے گا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صدقہ، اگر سچ بات کہی ہے، سچا رہا یہ، لیدخلن الجنہ، تو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان. یہ عنوان قائم کیا اور اس عنوان کا مطلب ہے مناولہ اور مکاتبہ کا بیان. مناولہ اور مکاتبہ کا بیان. تو عبد القاری والے نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ القاری میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ابواب البخاری کے سلسلے میں ایک بڑی ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے اور آئندہ بار بار اس بات کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے یہاں پر اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات تحفۃ القاری میں ہے، ٹھیک ہے، تحفۃ القاری والے نے ان کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کبھی ایک باب قائم کرتے ہیں، پھر وہ تنگی محسوس کرتے ہیں، پھر باب بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ جو بات بڑھائی ہے اس کے دلائل حدیثوں میں ہے، اور پھر پہلی بات کے دلائل نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں
پھر جب دوسرے جز کو دلائل سے ثابت کر دیں گے تو پہلا جز خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. پہلا جز خود بخود کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ایک باب قائم کیا، کوئی باب قائم کیا، وہ ایک باب قائم کرتے ہیں. باب قائم کرنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ اس باب میں کچھ تنگی ہے، کچھ بات تو چھوٹ رہی ہے جو بات بیان کرنی چاہیے. اس لیے تنگی محسوس کرنے کے بعد، دل میں احساس پیدا ہونے کے بعد کہ بھائی کچھ بات چھوٹ رہی ہے، یہ فلاں بات چھوٹ رہی ہے اور اس کے لیے مجھے الگ سے ایک باب بڑھانا چاہیے. اس لیے وہ کیا کرتے؟ باب بڑھا دیتے ہیں. اب جو بات بڑھائی ہے وہ بڑھائی ہوئی بات اور کیا کہتے ہیں اس کی دلیل حدیثوں میں ہے. جو باب وہ بڑھا رہے ہیں اور اس باب میں جو باب وہ بڑھا رہے ہیں اس باب میں کئی جز ہیں. ایک جز کی حدیث تو دلیل اور حدیث میں ہے، اور جو اس میں پہلی بات ہے اس پہلی بات کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے جز کو دلیل سے ثابت کر دیتے ہیں. جب دوسرے جز کو دلیل سے ثابت کریں گے تو پہلا جز خود بخود ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں باب قائم کیا مناولہ اور مکاتبہ. مناولہ یہ ہے کہ شیخ اپنی اصل کتاب یا اس کی نقل اپنے شاگردوں کو دے دے کہ بھائی یہ میری اصل کتاب ہے یا اصل کتاب کے زیروکس ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو، میں تمہیں ان سے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. تو یہ ہے مناولہ مقارنہ بالاجازہ، یعنی ایسا مناولہ کہ جس میں اجازت بھی ہے. تو ایسے مناولے سے روایت کرنا جائز ہے. حدثنا کہہ کر بھی روایت کر سکتے ہیں، اخبرنا اور انبانا کہہ کر بھی روایت بیان کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں لکھی تھی اور اس کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا. ان کی وفات کے بعد ان کا پوتا شعیب، آپ نے سنا ہوگا عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، یہ سند سنی ہوگی. تو ان کا پوتا آیا شعیب، تو شعیب اس صحیفے سے روایت کرتا تھا. حضرت عبداللہ نے پوتے کو صحیفہ خود دیا تھا یا دادا کی وفات کے بعد شعیب از خود اس صحیفے سے روایت کرتے تھے؟ اس سلسلے میں اگرچہ کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے. اس لیے شیخین رحمہم اللہ اس سند سے عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی اس سند سے روایت نقل نہیں کرتے، صحیحین میں نہیں لاتے. اس کے علاوہ مناولہ کی اور کوئی مثال نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناولہ کے ساتھ مکاتبہ بھی ملایا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو اصل قائم کیا مناولہ، لیکن مناولہ کی کوئی دلیل امام بخاری کے پاس نہیں ہے. دلیل اور مثال اگر ہے تو عمرو بن شعیب عن نبی جدی والی ہے، جو امام بخاری اور کیا کہتے ہیں امام مسلم کی شرط کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے باب ما یذکر فی المناولہ کے ساتھ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان یہ جز بڑھا دیا. اب اس جز کو دوسرے جز کو ثابت کریں گے مصنف، کتاب اہل العلم بالعلم بلدان کو. یہ جز جب ثابت ہو جائے گا تو مناولہ جو پہلا جز ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے مصنف مناولہ کے ساتھ مکاتبہ کو جوڑ دیا ہے تاکہ جب مکاتبہ ثابت ہو جائے تو مناولہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مکاتبہ یہ ہے، مکاتبہ آپ سمجھیے کیا ہے، مناولہ تو ہم نے سمجھا دیا. مکاتبہ یہ ہے کہ کوئی محدث اپنی حدیثیں لکھ لے اور لکھ کر کے کسی شخص کو بھیج دے. کسی شخص کو کیا کرے؟ بھیج دے. تو اب اگر روایت کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے تو وہ مکاتبہ مقرونہ بالاجازت ہے، اس سے روایت کرنا بالاتفاق کیا ہے؟ جائز ہے. اور اگر محض حدیثیں لکھ کے بھیجی ہے اور اجازت نہیں دی ہے اس کے ساتھ تو یہ مکاتبہ مجردہ ہے. اس صورت میں اس سے روایت کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس سلسلے میں
محدثین کا اختلاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مناولہ اور مکاتبہ. یہ کیا ہے؟ مناولہ اور مکاتبہ. تو یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے جو قاعدہ نقل کیا گیا ہے کہ مصنف کو بیان کرنا ہوتا ہے کچھ اور، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی جوڑ دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ جو بات اصل بیان کرنا ہے اس کی دلیل مصنف کے پاس نہیں ہے، یا ان کی شرط کے مطابق وہ حدیث و دلیل نہیں ہے، اس لیے دوسرے جز کو جوڑتے ہیں جس کی دلیل اور حدیث مصنف کے پاس ہے. تو جب دوسرا جز ثابت کریں گے تو پہلا والا جز اس کے ضمن میں بھی ثابت ہو جائے گا. جیسے کہ مناولہ کی ہے دلیل اور حدیث مصنف کے پاس ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مکاتبہ، کتاب و اہل العلم بالعلم، یہ مکاتبہ ہے، اس جز کو بڑھا دیا تاکہ مکاتبہ کی جب دلیلیں اور حدیثیں آ جائے تو مناولہ خود بخود کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. یہ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ، اس قاعدے کو یاد رکھیے گا. پھر مناولہ کسے کہتے ہیں؟ مناولہ کہتے ہیں، میں ابھی اگرچہ میں نے بیان کر دیا تھا مگر دوبارہ ہم بیان کر رہے ہیں. مناولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کتاب یا اس کتاب کی نقل اپنے شاگرد کو دے دے. سمجھ رہے کیا کرے؟ شاگرد کو دے دے اور اس سے روایت کرنے کی اجازت بھی دے دے. تو یہ ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ. اس روایت کرنا بالاتفاق، حدثنا کہا کے، اخبرنا کہا کے، انبانا کہا کر کسی بھی طریقے سے کیا ہے؟ جائز ہے. کسی بھی طریقے سے کیا ہے؟ جائز ہے. اور ایک ہے مکاتبہ. مکاتبہ یہ ہے کہ کوئی محدث اپنی حدیث لکھ کر کسی شخص کو بھیجے. مناولہ میں یہ ہے کہ بھیجے نہیں، شاگرد اس کے سامنے آیا اور دے دے. مکاتبہ میں یہ ہے کہ حدیث لکھی اور حدیث لکھ کر کے بذریعہ ڈاک، خط وغیرہ سے بھیج دیتا ہے، اور بھیجنے کے بعد اس کو اجازت بھی دے دیتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے مقارنہ، مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ. اس سے روایت کرنا بالاتفاق کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر اجازت نہیں دی ہے تو پھر اس میں اختلاف آ گیا ہے. اب آپ دیکھیے باب ما یذکر، ترجمے کے ساتھ، باب ما یذکر فی المناولہ. یہ باب اس کے بیان میں جو مناولہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. مناولہ یہ باب مفاعلہ کا کیا ہے؟ مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے ایک دوسرے کو دینا. مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو باب مفاعلت استعمال ہوتا ہے تو باب مفاعلت میں مشارکت نہیں ہوتی. مشارکت کا معنی وہاں پر مراد نہیں ہوتا، اگرچہ باب مفاعلت میں مشارکت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی مشارکت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے. تو مناولہ جو یہاں پر باب مفاعلت سے آ رہا ہے، یہاں پر بھی مناولہ میں مشارکت نہیں ہے. یہاں یہی معنی ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو اصل کتاب یا اس کی نقل کیا کرے؟ دے دے. پھر اگر اجازت بھی دی تو مناولہ مقرونہ بالاجازہ ہے، اور وہ تحدیث کے حکم میں ہے. گویا حدثنا کہا کر کے استاد نے اپنی حدیث شاگرد کو دی. اور اگر اجازت نہیں دی تو مناولہ مجردہ ہے. اس سے روایت نقل کرنے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نقل کر سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نقل نہیں کر سکتے. وہ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، اور اہل علم کا لکھ کر کے بھیج دینا، علم الی البلدان، شہروں کی طرف، اس کو مکاتبہ کہتے ہیں. اور مکاتبہ بھی باب مفاعلت کو مصدر ہے، اور یہاں بھی اشتراک مراد نہیں ہے، یعنی استاد کا حدیثیں لکھ کر کسی طالب علم کو بھیجنا. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مقرونہ بالاجازہ اور ایک غیر مقرونہ. مقرونہ بالاجازہ سے تحدیث بالکل جائز ہے، بیان کرنا جائز ہے. اور ثانی یعنی مقرونہ، غیر مقرونہ بالاجازہ، اس میں اختلاف ہو گیا ہے. بعض کہتے ہیں روایت نقل کر سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں روایت نقل نہیں کر سکتے. اور یہاں پر اصل باب مناولہ کے بارے میں ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھایا. اصل باب کس کے بارے میں ہے؟ مناولہ کے بارے میں. مکاتبہ کو صرف ذکر کیا ہے کس کے لیے؟ مناولہ کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ مکاتبہ جب دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان کے ضمن میں مناولہ بھی ثابت ہو جائے. وقال انس، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نسخ عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نسخ لکھوائے، لکھا، کیا لکھا؟ لکھوائے المصاحب، قرآن، فبعث بها، پھر اس قرآن کو بھیجا، الی الآفاق، ملکوں میں، شہروں میں.
ٹھیک ہے، تو دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھ کر کے بھیجا، اس سے پتہ چلا کہ مکاتبہ کیا ہے، جائز ہے۔ ورا عبداللہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن یحییٰ بن سعید نے، وہ مالک، اور حضرت مالک نے ذالک، اس کو جائزن، جائز سمجھا، جائز سمجھتے ہیں۔ وحتجا، یہ عبداللہ بن عمر حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ نسخ عثمان سے ذرا سی بات سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مختلف طریقے سے قرآن لکھ رکھے تھے، سمجھ رہے؟ کسی نے نزول کی ترتیب سے، کسی نے لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق، کسی نے حاشیے میں کچھ تفسیری کلمہ بھی لکھ رکھے تھے، اس سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا آپس میں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ آرمینیا وغیرہ سے لوٹنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ قبل اس کے کہ امت میں قرآن کی وجہ سے بڑا زبردست اختلاف اور خلفشار ہو جائے، آپ امت کی خبر لیجئے، قرآن کو لے کر کے امت میں کچھ تو گڑبڑی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار اور راہبر اور سید، مطلب سرگرو بنایا، اور ان کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی، اور ان کو حکم دیا کہ لغت قریش کے مطابق چند قرآن اور چند مصحف تیار کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس کمیٹی نے 5 مصحف تیار کیے۔ ایک مصحف حضرت عثمان غنی نے اپنے پاس مدینہ منورہ میں رکھا، اور باقی مصحف مختلف شہروں میں بھیج دیے، اور حکم بھیجا کہ مسلمان اسی سے نقلیں لے لیں، یہ جو میں قرآن بھیج رہا ہوں یہی نقل کریں، یہی اپنے پاس رکھیں۔ اور یہ بھی حکم بھیجا کہ لوگوں کے پاس جو مختلف قرآن لکھے ہوئے ہیں وہ سب عثمان غنی کے پاس پایا تخت کیا کریں، بھیج دیں۔ جو سب جب قرآن جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، اور یہ 5 لوگوں کے پاس پہنچ گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب قرآن کو پھر جلوا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر کے تمام لوگوں کو، ابھی جو ہمارے سامنے قرآن ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں موجودہ قرآن پر، سب کو اکٹھا کر دیا، اور یہ موجودہ قرآن تھا لغت قریش والا، جو لغت قریش ہم پڑھتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری لغات تھی، قبیلہ بنو تے کی لغات تھی، اور پتہ نہیں کون کون سی لغات تھی، تو ان وہ ساری لغات منسوخ کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن لکھ کر کے بھیجے تھے یہی مکاتبہ ہے، اور جب مکاتبہ قرآن کے حق میں معتبر ہے تو حدیثوں کے حق میں بدرجہ اولا کیا ہوگا، معتبر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ورا عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر عمری ہے، یحییٰ بن سعید الانصاری ہے، اور حضرت امام مالک، ان تینوں نے مکاتبہ کو جائز قرار دیا ہے۔ یا حضرت عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر آ رہا ہے نا، یہ عبداللہ بن عمر، اس سے کون مراد ہے شبہ ہوتا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مراد ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عمر سے اس سلسلے کی کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ ایک اور عبداللہ بن عمر ہے جو عبداللہ بن عمر عمری کہلاتے ہیں۔ یہ 2 بھائی تھے، عبداللہ بن عمر عمری اور عبید اللہ بن عمر عمری۔ عبید اللہ حدیث شریف کی بہت مضبوط راوی ہے، اور عبداللہ ذرا کیا تھے، کمزور ہے۔ یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم کے پوتے ہیں، اور چونکہ حضرت عمر کے خاندان میں سے اس لیے عمری کہلاتے ہیں۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں یہی عبداللہ بن عمر عمری مراد ہے، اور حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول مراد ہے، خلیفہ ثانی۔ علماء اور محدثین اور شراح نے ان دونوں رائےوں میں سے حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت یحییٰ بن سعید اور امام مالک بڑے درجے کے محدث و فقیہ ہیں، اور عبداللہ بن عمری اس درجے کے نہیں ہیں، پھر ان کا نام پہلے کیوں آیا؟ حافظ ابن حجر کا یہ کیا ہے، اشکال ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جب حضرت عبداللہ بن عمر ہے تو پھر کیا کہتے ہیں عبداللہ یحییٰ بن سعید، یعنی حافظ ابن حجر کی اشکال ہے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمری جو آپ مراد لے رہے ہیں
وہ اگر مراد ہو تو پہلے ان کا نام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان سے بڑے فقیہ ہے یحییٰ بن سعید اور امام مالک۔ تو ہماری طرف سے یہی جواب ہے کہ عبداللہ بن عمر مراد نہیں ہے یہ، بلکہ عبداللہ بن عمری مراد ہے، اور عبداللہ بن عمر عمری بھی بڑے فقیہ تھے، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں ان کو مقدم کر دیا۔ اور مقدم مؤخر کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کا نام بھی کہیں لکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ فِي حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث كتب لأمیر السریة کتابا، اور محدث حمیدی، یہاں بعض اہل الحجاز سے کون مراد ہے؟ محدث حمیدی نے، محدث حمیدی مراد ہے۔ تو انہوں نے بعض اہل حجاز نے مناولہ کے سلسلے میں دلیل پیش کی ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کاتب علی امیر سریتی، امیر سریہ کو کتابہ نے خط لکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک سریہ، ایک فوج تیار کی تھی، روانہ فرمایا تھا، اور امیر لشکر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا تھا، اور ہدایت کی تھی مکہ کے راستے پر چلنا، 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کھول کر پڑھنا۔ چنانچہ 2 دن کی مسافت کے بعد خط کھول کر پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا کہ تمہیں طائف اور مکہ کے درمیان علاقے میں ٹھہرنا ہے، اور مکہ والوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے، نگاہ رکھنی ہے، اور ہمیں ان کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہنا۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا جنگ بدر سے پہلے، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرکت پر نظر رکھنے کے لیے یہ 8 آدمی، جس میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی تھے، روانہ کر دیا تھا۔ یہی مناولہ ہے، اس کو مکاتبہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چٹھی اور خط لکھ کر کے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ مناولہ اور مکاتبہ کیا ہے؟ معتبر ہے۔ مناولہ اور مکاتبہ کیا ہے؟ معتبر ہے۔ چلیے، وقالا، اور کہا تھا، لا تقراہ، پڑھنا نہیں، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ تم فلاں فلاں جگہ پہنچ جاؤ۔ فلما بلغ ذلک المقام، پس جب وہ اس جگہ پر پہنچے، قرعہ علی الناس، تو لوگوں پر اس کو پڑھ دیا، وہ اخبرہم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ان کو خبر دی۔ اگلی حدیث آ رہی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اخبر ہو، انہوں نے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثہ بھیجا بھی کتابی، اپنا خط، رجل، ایک آدمی کو، وہ امرہ، اور اس کو حکم دیا، ایت فعل عظیم البصرہ، کہ عظیم بصرہ، عظیم بصرہ سے مراد منذر، دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے اسم المنذر، کیا؟ منذر، منذر اسی کے داماد تھا منقذ، پہلے تو اس کا تذکرہ آیا، تو عظیم البحرین کے پاس، یعنی منذر کے پاس دے دینا، فدفعوا عظیم البحرین، تو وہ خط دے دیا عظیم البحرین الی کسرا، کسرا کو، کس کو؟ کسرا کو۔ فلما قرأ، پس جب کسرا نے خط پڑھا، مزقہ، تو اس کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں عجمی بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کر دیے تھے۔ ان میں ایک خط ایران کے بادشاہ کسرا کے نام بھی لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر کے روانہ کیا تھا، اور یہ ہدایت دی تھی کہ یہ خط بحرین کے گورنر جو منذر ہے ان کو دینا، اور اس کو کہنا کہ کسرا تک پہنچا دے۔ چنانچہ منذر نے یہ خط کسرا تک پہنچا دیا۔ کسرا کے دربار میں خط پڑھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام سے پہلے دیکھا تو کسرا کو بڑا زبردست غصہ آیا اور آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے وہ خط کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا۔ اور ایسا ہوا اس لیے تھا کہ اس دن کئی سارے ایسے واقعات، تقریباً 2-3 ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ جن کی وجہ سے بالکل عجیب محسوس کرتا تھا اپنی طبیعت میں، اور بکھلایا ہوا تھا، عجیب اکتاہٹ میں مبتلا تھا کیا کہتے ہیں کسرا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک واقعہ تو پیش آیا تھا کہ فارس کا جو ایران کا، فارس کا جو آتش کدہ تھا، سمجھ رہے، وہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، ایک دن اچانک بجھ گیا، اور یہ ان کے اعتقاد میں اس طرح آگ کا بجھ جانا بہت بڑی نحوست کی بات تھی۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے 2 خواب بھی دیکھے تھے۔ ایک خواب تو یہ دیکھا تھا
کہ جو خود بادشاہ نے دیکھا تھا کہ اس کے محل کی جو 14 برجیں وہ گر پڑی ہیں، اور 14 برجیں مطلب دیوار کے اوپر برج بناتے ہیں، لٹکا ہوا سا ہوتا ہے، وہ گر پڑا ہے۔ دوسرا خواب موبزان نے دیکھا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ خواب یہ دیکھا تھا، ان کا کوئی خاص آدمی تھا، اس کا نام موبزان تھا، اس نے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ عرب کی طرف سے اونٹ آ رہے ہیں اور وہ ایران کے گھوڑوں کو دباتے جا رہے ہیں، اور دریا دجلہ پار ہو کر کے تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ تو ان واقعات کی وجہ سے یہ کسرا جو تھا بڑا پریشانی میں مبتلا تھا، دماغ اس کا اس وقت گرم تھا، گھما ہوا تھا، اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جیسے ہی دیکھا کہ ان کے نام سے پہلے ہے تو کسرا کا پارا اور چڑھ گیا، دماغ اور گرم ہو گیا، اور اس نے حضرت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا تھا، جس طرح انہوں نے میرا خط پڑھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پھاڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ محل کی 14 برجیں گر گئی ہیں، ان کی تعبیر یہ تھی کہ 14 بادشاہوں تک ایران کی حکومت رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران مکمل فتح ہو گیا تھا اور 14 بادشاہ ہوئے تھے اس ٹائم تک۔ استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والا نامہ بھیجا یہی تو مکاتبہ ہے، اگر مکاتبہ معتبر نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کیوں بھیجا، اور خط بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ ثابت ہوا کہ مکاتبہ معتبر ہے، اور اسی مکاتبہ کے حکم میں مناولہ بھی ہے۔ دیکھ لیجئے، فلما قرأ مزقو، جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اس کو پھاڑ دیا، فحسبت ان ابن المسیب، تو میں سمجھ گیا کہ ابن المسیب کہتے ہیں، فدعا علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی، ای مزق کل ممزق، کہ ان کو بھی مکمل طور پر پھاڑ دیا جائے۔ اگلی حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث میں انس بن مالک کی قال کہتے ہیں، کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، وہ اراد اور ارادہ کیا، ان یکتبہ، کہ وہ خط لکھے، ان یکتبہ لکھے، فقیل له، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، انہم لا یقرؤون کتابا، کہ وہ لوگ کوئی خط نہیں پڑھتے ہیں، الا مختوما، مگر مہر لگا ہوا، یعنی جس پر مہر ہو وہی خط پڑھتے ہیں۔ فاتخذ خاتما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، مہر بنوائی، من فضۃ، چاندی کی، نقش محمد رسول اللہ، کہ جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا، یعنی اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کانی انظر الی بیاض فی یدی، گویا کہ میں حضرت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں، یعنی حضرت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی گویا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فقلت لقتادہ، تو میں نے حضرت قتادہ سے کہا، من قال، کس نے کہا، نقشہ محمد رسول اللہ، کہ اس کا نقش، یعنی اس میں جو بنا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ قال، تو قتادہ نے جواب دیا، انس، حضرت انس نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ چلیے بس آج اتنا ہی۔